بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین اگرامی، پیش خدمت ہے اندھا فقیر دوسرا حصہ۔ اس کی کہانی سن کر خلیفہ ہارون الرشید نے دوسرے نوجوان جس نے گھوڑی کو مارا تھا اس سے اس کی کہانی پوچھی کہ تم نے گھوڑی کو کیوں مارا؟ اس نوجوان نے بھی اپنی داستان سنانا شروع کر دی۔ وہ بولا، خلیفہ، میرا نام لقمان ہے۔ میرے والد ایک امیر انسان تھے اور میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ انہوں نے میری پرورش بہت لاڈ پیار سے کی تھی، لیکن ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی کہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دن تو میں اداس رہا اور پھر میں نے اپنے والد کا کاروبار سنبھالنا شروع کر دیا، لیکن گھر کا کام کاج کون کرتا؟ لہٰذا میں نے ایک نیک لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کا نام آمین تھا۔ وہ نہایت ہی سادہ تھی۔ نکاح کے بعد میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ رات کو میں اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھا کہ اس نے روٹی کے صرف چند ٹکڑے کھائے تھے، جبکہ دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے تھے۔ میں نے سوچا کہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، شاید اس لیے وہ شرم کے مارے ایسا کر رہی ہے، لیکن کافی دن گزر جانے کے بعد بھی اس کا یہی معمول رہا۔ اب مجھے فکر لاحق ہو گئی، اس طرح کچھ نہیں کھائے گی تو یہ زندہ کیسے رہے گی؟ مجھے اس کی مسلسل خاموشی پر تعجب ہوا اور میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک دن وہ آدھی رات کے قریب اٹھی۔ اگرچہ میں جاگ رہا تھا، لیکن میں نے ایسا ظاہر کیا کہ میں گہری نیند میں ہوں۔ اس نے عمدہ لباس زیب تن کیا اور تیار ہو کر گھر سے باہر چلی گئی۔ میں یہ سب کچھ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا اتنی رات کو اتنا بن ٹھن کر وہ کسی غیر سے ملنے گئی ہے، لیکن خیر میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ میں چھپ کر اس کا تعاقب کرتا رہا۔ میں حیران رہ گیا کہ اتنی رات کے وقت وہ ایک قبرستان میں داخل ہو گئی۔ وہاں نہایت بھیانک شکل والا آدمی بیٹھا تھا، جسے دیکھ کر میں ڈر گیا، لیکن وہ اس سے جا کر مل گئی۔ انہوں نے کچھ دیر بیٹھ کر گفتگو کی، پھر دونوں ایک قبر کی طرف بڑھے اور اسے دونوں ہاتھوں سے کھودنے لگے، اور پھر اس میں سے ایک مردہ نکالا اور بری طرح سے اسے نوچ نوچ کر کھانے لگے۔ میرا تو خوف کے مارے برا حال تھا۔ میں ڈر کے مارے وہاں سے گھر کی طرف لپکا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اتنے میں ان دونوں نے اس مردے کو کھا کر اس کی ہڈیاں واپس قبر میں ڈال دیں اور میری بیوی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں اس کے آگے آگے چل رہا تھا اور اس سے پہلے جلدی جلدی چل کر گھر میں داخل ہو گیا اور دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گیا، لیکن میری تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ اتنی رات گئے کسی غیر سے ملنے گئی ہوگی یا کچھ اور کرنے گئی ہوگی، لیکن مجھے ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا، میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ میں بہت غصے میں تھا اور دل چاہتا تھا کہ ابھی اسی وقت اس کو قتل کر دوں، لیکن پھر سوچا کہ اسے راہ راست پر لانا چاہیے۔ ساری رات میں سوچتا رہا اور بالآخر اس بات پر سمجھوتا کیا کہ اسے راہ راست پر لانا چاہیے۔ صبح اٹھ کر میں کام پر چلا گیا۔ جب گھر واپس آ گیا تو میری بیوی نے دسترخوان پر کھانا لگایا۔ کئی قسم کے کھانے لگ گئے تھے، لیکن اس نے حسب معمول 2-3 لقمے کا کھانا اپنی پلیٹ میں ڈالا اور اسے ایک چاندی کے کانٹے سے کھانے لگی۔ رات کا منظر میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا اور اب بس اس طرح کھانا کھاتا دیکھ کر میرا غصے سے برا حال ہو گیا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اس سے کہا، اگر تمہیں یہ سب کھانا پسند نہیں تو اپنے لیے وہ کھانا پکا لیا کرو جو تم کو پسند ہے۔ میرے اس دسترخوان پر موجود کھانے کم از کم مردے کھانے سے کہیں بہتر ہیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اسے میری بات میں چھپا مطلب سمجھ آ گیا اور غصے سے اس کا چہرہ بگڑنے لگا۔ پھر اس نے قریب پڑے پانی کے گلاس کو اٹھایا اور میرے اوپر پھینکتے ہوئے بولی، اے بدبخت، تو کتا بن جا۔ میں اسی وقت کتا بن گیا اور وہ مجھے مارنے پیٹنے لگی۔ میں کسی طرح اس سے بچ کر گھر سے باہر نکل آیا۔
बाहर निकला तो अनजान देखकर गली के कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए और मैं तेज तेज दौड़ने लगा। भागते भागते कसाब की दुकान पर पहुंच गया। उस कसाब ने मुझ पर तरस खाया और उन कुत्तों को पत्थर मारकर भगा दिया और मैं उसके तख्त के नीचे बैठ गया। इस तरह पूरी रात में उस कसाब के तख्त के नीचे बैठा रहा। अगली सुबह आकर जब कसाब ने दुकान खोली तो मुझे वहां बैठा पाया। उसने मेरी तरफ गोश्त का टुकड़ा फेंका, लेकिन मैंने उसकी तरफ ना देखा और कसाब के करीब जाकर दुम हिलाने लगा। शायद कि वो मेरी मदद कर सके, लेकिन चूंकि मैंने उसका दिया हुआ गोश्त नहीं खाया था, इसलिए उसे मुझ पर गुस्सा आ गया और उसने एक लकड़ी उठाकर मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं उसके पास से भी भाग निकला। भागते भागते मैं एक नान बाई की दुकान पर पहुंच गया और एक तरफ बैठ गया। उसने मेरी तरफ रोटी का टुकड़ा फेंका, जिसे सब्र शुक्र अदा करके मैंने खा लिया। उसके बाद मैंने उसकी दुकान पर ही रहने का फैसला कर लिया। मैं सारा दिन उसके पास बैठता रहा। वो मुझे रोटी के टुकड़े खिला देता। कुछ ही दिनों में उसे मुझसे प्यार हो गया और अब वो जाते हुए मुझे अपने साथ अपने घर ले जाया करता। एक दिन उसकी दुकान पर एक औरत आई। जब नान बाई ने उसकी रोटी तैयार कर दी और वो औरत पैसे देकर जाने लगी तो मैंने उस औरत का दामन अपने मुंह में पकड़ लिया। वो डर गई, लेकिन मैंने उसको ना छोड़ा। वो नान बाई आया और कहने लगा, एक मिनट ठहर जाओ, मेरा कुत्ता ऐसे किसी के पीछे नहीं पड़ता, जरूर कोई बात होगी। फिर मैंने उसका दामन छोड़ा और जो पैसे उसने दिए थे उसने उनमें से एक खोटा सिक्का दिया था। मैंने अपने मुंह से उसे निकाल कर अलग कर दिया। नान बाई ये देखकर बहुत खुश हुआ और औरत से कहने लगा, मेरे कुत्ते ने खोटे सिक्के को पहचान लिया था, इसलिए उसने आपका दामन पकड़कर आपको रोका। फिर उसने वो सिक्का बदल कर दे दिया। अब वो नान बाई जब भी कोई उसे पैसे देता वो मेरे सामने रखता और मैं उनमें अगर कोई खोटे सिक्के होते तो निकाल कर अलग कर दिया करता। कुछ ही दिनों में मैं बहुत मशहूर हो गया और लोग दूर दूर से मेरी महारत जांचने आते और मेरे सामने असल सिक्कों में खोटे सिक्के शामिल करके मेरे सामने रखते और मैं जल्दी से वो खोटे सिक्के निकाल कर अलग कर लेता। इस तरह मेरे मशहूर होने के साथ साथ नान बाई की दुकान भी खूब चल निकली और अब वो मुझ पर पहले से भी ज्यादा एतबार करता और मुझसे प्यार करता। एक दिन उसकी दुकान पर औरत आई। उसने रोटी बनवाई और उसे पैसे दिए जिनको नान बाई ने मेरे सामने रख दिया। मैंने उनमें से एक खोटा सिक्का था जो मैंने एक तरफ निकाल कर अलग कर दिया। वो औरत बोली कि वाह भाई, तुम्हारा कुत्ता तो कमाल है, मैं यही देखना चाहती थी। नान बाई मुस्कुराए कहने लगा, अपना काम जारी रखा। उस औरत ने मुझे अपने साथ आने का इशारा किया। जब वो वहां से रवाना हो गई मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे ना रोका क्योंकि मैं अक्सर इधर उधर घूमने निकल जाया करता था और फिर वापस आकर उसके पास आ जाया करता। इसलिए उसको मुझ पर एतबार था कि मैं उसके पास से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं उस औरत के पीछे पीछे चलता रहा। वो एक घर में दाखिल हो गई। घर के अंदर सामने ही चारपाई पर एक लड़की बैठी थी, जिसको जाकर वो औरत बोली कि ये लो बेटा, यही वो कुत्ता है जो खोटे और खरे सिक्के की पहचान रखता है। उस लड़की ने मेरी तरफ देखा। देर तक मेरा जायजा लेने के बाद उसने अपने करीब पड़ा पानी का गिलास उठाया और उस पर कुछ पड़ा और उसमें से कुछ पानी मेरे ऊपर फेंक कर बोली, अगर तू किसी और रूप से कुत्ते के रूप में बदला है तो फौरन अपनी असल हालत में वापस आ जा। मैं उसी वक्त वापस इंसान बन गया और उसके कदमों में गिरकर रोने लगा और शुक्रिया अदा करने लगा। फिर वो औरत बोली, तुम्हारा ये हाल किसने किया? मैंने उसको अपनी सारी दास्तान सुना डाली। वो लड़की बोली, ये तो बहुत बुरी बात है, तुम्हारी बीवी ने बहुत गलत किया, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। उस लड़की ने मुझे कुछ पानी पर दम करके दे दिया और कहा कि यह पानी अपनी बीवी पर फेंक देना और जिस जानवर का तुम नाम लोगे वो वही बन जाएगी। उसके बाद में उन दोनों का शुक्रिया अदा करके अपने घर की जानब चल पड़ा। घर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर चला गया
کیونکہ دروازہ پہلے سے کھلا تھا۔ میری بیوی سامنے بیٹھی تھی۔ مجھے انسانی روپ میں دیکھ کر وہ حیران ہو گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، میں نے جلدی سے وہ پانی اس کے اوپر پھینکا اور کہا، گھوڑی بن جا، اور وہ اسی وقت گھوڑی بن گئی۔ میں نے اسے لے جا کر گھوڑوں کے استبل میں بند کر دیا، اور گزشتہ رات جو آپ نے مجھے دیکھا میں اس کو ہی پیٹ رہا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید یہ سب سن کر بہت افسردہ ہوئے اور بولے، کیا تمہارے پاس اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی حل نہیں کہ وہ بھی انسان بن جائے اور راہ راست پر آ جائے؟ اس نے جواب دیا، محترم خلیفہ، اس بدبخت کو اسی حالت میں رہنے دیں، ورنہ اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو اس کی وہی حرکتیں دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ خلیفہ اس نوجوان کے جواب سے خاموش ہو گئے، اور کچھ دیر چپ رہنے کے بعد حسن ہیبال کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جناب، اب آپ بتائیے، آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی اور کیسے آئی، جبکہ ہماری معلومات کے مطابق آپ پہلے ایک غریب انسان ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا گزارا بھی مشکل ہوتا تھا۔ حسن ہیبال نے اپنا احوال بتانا شروع کر دیا، کہنے لگا، عالم پناہ، میں واقعی غریب آدمی تھا، بہت مشکل سے میرا اور میری بیوی بچوں کا گزر بسر ہوتا تھا۔ میں رسیاں بٹنے کا کام کرتا تھا، لیکن اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اللہ نے میرے حالات بدل دیے، اور میرے حالات بدلنے کے لیے اس نے 2 آدمیوں، سعد اور سعدی کو میرا مددگار بنا دیا۔ سعد اور سعدی دونوں گہرے دوست تھے۔ ان میں سعدی امیر شخص تھا۔ ان دونوں میں ایک بار ایک بات کو لے کر بحث شروع ہو گئی۔ سعد کہتا تھا کہ انسان کی قسمت کا بدلنا اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، جبکہ سعدی کا کہنا تھا کہ جس قدر انسان محنت کرتا ہے اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں۔ اب وہ کئی دن تک اس موضوع پر بحث کرتے رہے، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس بات کو آزما لیا جائے۔ سعدی بولا، ہم غریب مگر محنتی انسان ڈھونڈتے ہیں اور چند پیسوں سے اس کی مدد کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ وہ ان پیسوں سے کاروبار شروع کر دے، اور دیکھنا اس کی محنت سے اس کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اس کے بعد ان دونوں نے ایک ایسے آدمی کی تلاش شروع کر دی جو غریب اور محنتی ہو، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ مجھ تک آن پہنچے۔ ایک دن میں اپنے گھر میں ہی تھا کہ وہ دونوں مجھ سے ملنے آئے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے میرے احوال جاننے میں اپنا تعارف کروایا اور اپنا معاملہ بیان کر دیا۔ سعدی نے مجھے 200 سکے دیے اور بولا، یہ میں تمہیں بنا مانگے اللہ کے نام پر دے رہا ہوں، میرے لیے یہ کوئی بڑی رقم نہیں، اس لیے اگر یہ ضائع بھی ہو گئی تو تم پر کوئی قرض نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ان سے کاروبار کرو اور اپنی سخت محنت سے اپنی قسمت بدل کر دکھا دو۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ مجھ سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ میں اور میری بیوی بہت خوش تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا کاروبار شروع کر دوں۔ رات بھر مجھے نیند نہ آئی۔ صبح میں نے سوچا کہ رسیاں بٹنے کے لیے زیادہ ستر لے آتا ہوں۔ میں بازار کی جانب نکل گیا۔ وہ تمام سکے میں نے اپنی پگڑی میں رکھے ہوئے تھے۔ دھاگا خریدنے کے بعد میں واپس آ رہا تھا کہ قصاب کی دکان کے قریب سے گزرا۔ گوشت دیکھ کر میرا دل چاہا کہ کیوں نہ آج گوشت خرید لیا جائے، کافی دنوں سے کھایا نہیں۔ یہ سوچ کر میں رکا اور انہی سکوں میں سے کچھ گوشت خرید لیا۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ پیسے تو کاروبار کے لیے ہیں، تاہم پھر بھی اپنے دل کے آگے دماغ ہار گیا اور میں گوشت خرید چکا۔ جب جانے لگا تو نہ جانے کہاں سے چیل اڑتی ہوئی آئی اور وہ گوشت پر جھپٹی۔ میں گوشت بچاتا رہا اور اسی اثنا میں وہ میری پگڑی لے کر اڑ گئی اور میں کچھ نہ کر سکا۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں گھر لوٹ آیا۔ بہت شرمندہ تھا کہ اب سعدی کو کیا جواب دوں گا۔ خیر، میں نے جو دھاگا خریدا تھا اس سے رسی بٹنا شروع کر دی، اور 3 دن کے بعد دونوں سعد اور سعدی مجھ سے ملنے آ گئے، اور میں نے قصاب سے لے کر چیل تک کی ساری داستان ان کو سنا ڈالی۔ میں نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ سعدی نے کہا، کوئی بات نہیں، مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں۔ اس کے بعد سعدی نے مجھے مزید 200 سکے دیے، اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایک بار پھر مجھ میں امید کی نئی لہر دوڑ رہی تھی۔
چونکہ میں گھر میں اکیلا تھا اس لیے میں نے سکے بھوسے کی ٹوکری میں چھپا دیے اور میں سو گیا۔ صبح اٹھ کر کسی کام سے بازار چلا گیا۔ میرے جانے کے بعد میری بیوی آئی۔ باہر کھل والا آیا تھا۔ اسے دھونے کے لیے کھل چاہیے تھی اور اس نے پھیری والے کو بھوسا دیا اور اس کے بدلے میں کھل خرید لیا۔ میں گھر لوٹا تو دیکھا کہ بھوسے کی ٹوکری خالی تھی۔ اس سے پوچھا، اس نے ساری بات بتا دی۔ میں رونے لگا اور جب اسے سچ کا پتہ چلا تو وہ بھی خود کو پیٹنے لگی اور رونے لگ گئی۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور میں سخت شرمندہ تھا کہ اب میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ وہ کہیں گے یہ تو جھوٹا ہے جو پیسے کھا جاتا ہے اور ہم سے بہانے بناتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سخت محنت کروں گا اور انہیں اپنی قسمت بدل کر دکھاؤں گا۔ لیکن دل ہی دل میں دعا گو تھا کہ وہ مجھ سے ملنے نہ آ جائیں۔ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں جوڑ پا رہا تھا۔ شام میں وہ دونوں آ گئے اور میں سامنے بیٹھا تھا، اس لیے کہیں جا بھی نہ سکا۔ میں خاموش ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ شرم کے مارے میری حالت بری تھی، لیکن ان کو سچ بتا دیا۔ ساتھ بولا، جب تک تقدیر میں کوئی چیز نہیں ہوتی کچھ بھی ہمیں اس چیز تک نہیں لے جا سکتا۔ میں نے سادی سے معذرت کی۔ وہ بولا، کوئی بات نہیں، وہ سکے تمہیں اللہ کے نام پر تمہاری مدد کی خاطر دیے تھے، اس لیے تم فکر نہ کرو۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چل دیے۔ جاتے جاتے سعد نے مجھے 1 درہم دیا اور بولا، اس کو اپنے پاس رکھو، مجھے یقین ہے یہ تمہاری قسمت بدل دے گا۔ سعدی مذاق اڑانے لگا، جب 400 سکے کسی کام نہ آئے تو یہ 1 درہم کیا کرے گا؟ لیکن میں نے وہ درہم احترام سے لیا اور اپنی اوطاق میں ایک گلاس میں اس کو رکھ لیا۔ صبح میں کام پر چلا گیا۔ میرے جانے کے بعد میری بیوی کے پاس ہماری ہمسائی آئی اور بولی کہ بہن کیا تم مجھے 1 درہم ادھار دے سکتی ہو؟ میرے شوہر مچھلیاں پکڑتے ہیں اور بازار میں بیچ دیتے ہیں، لیکن ہمارا جال پھٹ گیا ہے اور اس کی مرمت کروانی ہے۔ ابھی تو ہمارے پاس 1 درہم تک نہیں، لیکن اگر جال کی مرمت نہ ہو سکی تو ہم افلاس کا شکار ہو جائیں گے۔ میری بیوی کو یاد آیا کہ میں نے 1 درہم اوطاق پر ایک گلاس میں رکھا تھا۔ اس نے وہ 1 درہم اسے دے دیا۔ وہ ہمسائی عورت وہ درہم لے کر بہت مشکور ہوئی اور ساتھ کہنے لگی، میرے شوہر نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی پہلی مچھلی وہ پکڑیں گے وہ اسے دے دیں گے، جو ہمیں آج 1 درہم ادھار دے کر ہماری مدد کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ شام کو جب میں گھر لوٹا، میری بیوی نے مجھے ساری بات بتائی۔ ابھی ہم سب یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ ہمسائی بڑی مچھلی لے کر آ گئی۔ کہنے لگی، یہ لو بہن تمہاری قسمت اچھی، کتنی بڑی مچھلی ہاتھ آئی اور میرے شوہر نے وعدے کے مطابق آپ لوگوں کے لیے بھجوائی ہے۔ ساتھ ہی اس نے وہ 1 درہم بھی لوٹا دیا اور چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میری بیوی مچھلی کو کاٹ کر دھونے کے لیے بیٹھ گئی۔ جو ہی مچھلی کا پیٹ چاک کیا، اس میں سے ایک شیشے کا ٹکڑا نکلا۔ میری بیوی نے اسے دھویا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بہت چمکنے لگا۔ میرے بچے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ہم نے وہ ٹکڑا انہیں کھیلنے کے لیے دے دیا۔ وہ پچھلے کمرے میں اسے لے گئے کیونکہ وہاں اچھا خاصا اندھیرا تھا اور اندھیرے میں وہ بہت چمک رہا تھا۔ بچے کھیلنے لگے اور ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ رات کے وقت بڑے لڑکے نے وہ شیشہ لینا چاہا، لیکن چھوٹے والا اسے دے نہیں رہا تھا۔ بس ان میں خوب زوردار لڑائی شروع ہو گئی۔ میں نے وہ شیشہ لے کر ایک طرف رکھ دیا اور دونوں کو ڈانٹ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ رات بھر کمرہ شیشے کی روشنی سے چمکتا رہا۔ صبح ہوتے ہی ہمسائے کے گھر سے ایک خاتون میری بیوی کے پاس آئی، یہ جاننے کے لیے کہ خیر تو ہے، رات آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے کا شور کیسا تھا۔ جب انہیں اس شیشے کا قصہ سنایا گیا تو کہنے لگی، اچھا ذرا دکھاؤ تو صحیح وہ شیشہ۔ اس ہمسائی کا شوہر جوہری تھا اور اس عورت کو بھی جوہرات کی خاصی پہچان تھی۔ وہ شیشے کا ٹکڑا دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ یہ تو ایک قیمتی ہیرا ہے۔ اس نے چالاکی سوچی کہ اس سے پہلے کہ ان غریب لوگوں کو اس ہیرے کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے، میں ان سے خرید لیتی ہوں۔ کہنے لگی، میرے شوہر جوہری ہیں،
یہ شیشہ ان کے کسی نہ کسی کام آ جائے گا۔ اگر تم کہو تو میں تم سے 20 اشرفیوں کے عوض یہ شیشہ خرید لیتی ہوں۔ میں اس وقت کام پر تھا، لہٰذا میری بیوی نے یہ کہہ دیا کہ جب میرے شوہر آئیں گے تو میں ان سے پوچھ کر آپ کو مطلع کر دوں گی۔ وہ ہمسائی چلی گئی اور جب میں گھر پلٹا تو مجھے سارے معاملے کا پتہ چلا۔ شام کے وقت وہ عورت دوبارہ آ گئی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی، بھائی صاحب وہ شیشہ 20 اشرفیوں کے عوض خریدنے آئی ہوں۔ مجھے تعجب ہوا کہ آخر انہیں اس شیشے کو خریدنے کی کیا جلدی ہے کہ وہ اتنی جلدی دوبارہ آ گئی۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید میں قیمت فروخت سے خوش نہیں، ایک دم بولیں، اچھا 50 اشرفیاں لے لیں۔ میں ایک دم چونک پڑا کہ یہ کیا؟ انہوں نے ایک پل میں اشرفیاں 20 سے 50 کر دیں۔ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ تو میں نے کہا، محترمہ میں 100 اشرفیاں لوں گا۔ وہ بولیں کہ اچھا میں آپ کو 70 اشرفیاں دے دوں گی۔ ایک ایک کر وہ اپنے گھر گئی اور اپنے شوہر کو ساتھ لے آئی۔ وہ اس شیشے کو دیکھ کر کہنے لگے، یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے، میں اس ہیرے کو 100 سکوں کے عوض خرید لوں گا۔ میں کہنے لگا، نہیں، مجھے 1.25 لاکھ سکے چاہیے۔ کچھ دیر بحث ہوتی رہی، پھر 1 لاکھ سکوں کے بدلے میں سودا طے ہو گیا اور مجھے 1 لاکھ سکے مل گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور یہاں شہر کے کنارے پر زمین خریدی اور عالی شان محل تعمیر کروایا، اور بقایا پیسوں میں نے رسیاں بٹنے کے کارخانے لگا لیے۔ عالی جاں میں نے سعود اور سعدی کو بہت تلاش کیا، لیکن کہیں بھی ان کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ میں اپنے اس نئے محل میں رہنے لگا۔ ایک دن خود ہی کہیں سے سعد اور سعدی میرے پرانے گھر پر مجھ سے ملنے چلے آئے اور مجھے وہاں نہ پا کر پڑوسیوں سے میرا پوچھا۔ انہوں نے میرے بارے میں انہیں بتایا۔ سعدی کہنے لگا، حسن نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، اس نے وہ 400 سکے چھپا لیے تھے اور ہمیں بتائے بغیر کاروبار کرتا رہا۔ ایک دن دوپہر کے وقت مجھے میرے خادموں نے آ کر بتایا کہ کوئی سعد اور سعدی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں خوشی کے مارے ننگے پاؤں بھاگا حتیٰ کہ اپنی پگڑی تک کو بھول گیا۔ میں نے دروازے پر جا کر ان کا استقبال کیا۔ وہ دونوں مجھ سے مل کر بے حد خوش ہوئے۔ ہم کافی دیر تک ساتھ بیٹھے رہے۔ سعدی خاموش تھا، لیکن ان دونوں نے مجھے میرے نئے گھر کی مبارکباد دی۔ وہ جانے لگے، لیکن میں نے زبردستی انہیں اپنے ساتھ کھانے کے لیے دعوت دی۔ کھانے کے بعد ہم میرے گھر کے باغ میں ٹہلنے کے لیے چلے گئے۔ وہاں میں نے انہیں اپنے امیر ہونے کا سارا قصہ سنا دیا۔ سعدی کہنے لگا، مجھے یقین تو نہیں ہو رہا، ایک درہم کیسے تمہاری قسمت بدل سکتا ہے جب 400 سکے تمہارے کسی کام نہ آئے۔ اسے میری باتوں پر یقین نہ تھا اور وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ سب ان 400 سکوں کی بدولت ہے اور میں ان سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ ہم چلتے چلتے آگے نکل آئے، دیکھا کہ باغ کے ملازم درخت کے ساتھ سیڑھی لگائے کھڑے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ درخت پر کسی قسم کا کوئی پھل نہ تھا جسے توڑنے کی وہ کوشش کر رہے ہوں۔ پھر اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ جناب درخت پر چیل کا گھونسلہ ہے اور ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ چیل کے گھونسلے میں دولت ملتی ہے۔ اتنے میں ایک ملازم نے گھونسلہ توڑ دیا اور اس میں سے ایک سفید رنگ کا کپڑا نیچے گرا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ میری وہی پگڑی تھی جو چیل نے اڑائی تھی۔ میں چلانے لگا کہ یہ تو وہی پگڑی ہے جس میں نے سعدی کے دیے ہوئے پہلے 200 سکے رکھے تھے۔ سعدی کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کپڑا کسی اور کا بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس میں کونا بندھا ہے اور اس میں 190 سکے ہوں گے۔ اگر ایسا ہی ہوا تو یہ میری ہی پگڑی ہے۔ اس کپڑے کو کھولا گیا تو ایک کونا بند تھا جس میں سے پورے 190 سکے برآمد ہو گئے۔ سب حیران تھے اور میں نے بآواز بلند اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک الزام سے بری کر دیا۔ میں نے وہ سکے لیے اور سعدی کے حوالے کر دیے۔ ہم اپنے جانوروں کے استبل کی جانب گئے۔ ملازموں نے کہا کہ جناب آج گھوڑوں کے لیے چارہ نہیں اور بازار میں کہیں بھی دستیاب نہیں۔
मैंने कहा कि जाओ और कहीं से भी किसी भी कीमत पर चारा लेकर आ जाओ। मुलाजम गए और थोड़ी देर में 3 टोकरियां भूसे की ले आए। उनमें एक वो टोकरी निकल आई जो मेरी बीवी ने बेच दी थी। मैं एकदम उसकी तरफ लपका और उसको टटोलने लगा और उसकी तह में से एक मिट्टी का वही बर्तन निकला जिसमें मैंने शादी के दिए हुए दूसरी बार के 200 सिक्के रखे थे। और जो ही मैंने उस बर्तन को खोला, मुझे वो 200 सिक्के वापस मिल गए। मेरी शुक्रगुजारी की इंतहा ना थी कि मेरे रब ने मुझे दूसरे इल्जाम से भी बरी कर दिया। सादी का भी हैरत से बुरा हाल था कि ये तो अजीब इत्तेफाक है। साद कहने लगा, अब मैं शर्त जीतता हूं और यही सच है कि तकदीर के आगे तदबीर की कुछ नहीं चलती। और आलिजा इस तरह 1 दिरहम ने मेरी तकदीर बदल दी। खलीफा हारून रशीद बहुत खुश हुए और उन तीनों को उनके सच बताने पर दाद दी और इनाम व इकराम के साथ अपने दरबार से रुखसत कर दिया। मोहतरम अजीज दोस्तों, यह कहानी तो यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन इन तीनों लोगों की कहानियों में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक मौजूद है। अंधे फकीर की कहानी से सबक मिलता है कि इंसान हमेशा लालची होता है। वो अल्लाह के दिए हुए पर कभी राजी नहीं होता। वो हमेशा अमीर से अमीर तर होने की सोचता है। इस तरह कहते हैं कि जो इंसान अल्लाह के दिए हुए थोड़े पर राजी हो गया, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। मुर्दा खाने वाली औरत की कहानी से सबक मिलता है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जिंदगी 8 की मानंद है, जहां आप जो बुरा करेंगे वो पलट कर आपके पास दोबारा आ जाएगा। जिस तरह उस मुर्दा खाने वाली औरत ने अपने शौहर को कुत्ता बना दिया, लेकिन बाद में उसके शौहर ने उसको घोड़ी बना दिया। इससे यही सबक मिलता है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। और हसन हिबाल की कहानी से हमें सबक मिलता है कि जब जिंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो। अपने आप को अल्लाह के रास्ते पर डाल दो, जरूर कामयाबी नसीब होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। जाते जाते लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और नई आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। सांसों वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।